بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین اکرام السلام علیکم. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان. ہمیشہ کی طرح آج ایک نیا موضوع لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حکومت آزاد کشمیر چودھری انوار الحق وزیر اعظم آزاد کشمیر کی یہ جو کولیشن گورنمنٹ، جس کے متعلق ہم گزشتہ چند ہفتوں سے بات کر رہے تھے کہ ایک ڈیڈ لاک ہے، ابھی تک اسپیکر کا انتخاب نہیں ہو رہا. 15ویں ترمیم کا جو مرحلہ تھا یہ عبور نہیں ہو رہا تھا. آخر کار یہ بھاری پتھر اٹھا لیا گیا، دونوں کام ہو گئے. اب وزراء کی تعداد ان لمیٹڈ، جتنے مرضی بنا لیں جناب. اسپیکر کے انتخاب میں چودھری لطیف اکبر صاحب کو 19 ووٹ ملے. ان کے جو مد مقابل پی ٹی آئی کے چودھری مقبول تھے، انہوں نے بائیک آؤٹ کیا اور اب انہوں نے اس کے خلاف اپیل کی ہے کہ یہ انتخاب درست نہیں ہوا. خیر وہ آگے دیکھیں گے کیا بنتا ہے. 15ویں ترمیم کے لیے جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو 40 ووٹ ڈال دیے گئے. اس کے اندر بہت سے پیغام ہیں. باقی جھنڈیوں کی بہار آ رہی ہے لیکن عوام کو ریلیف کا انتظار ہے. وسطی باغ کا ضمنی الیکشن سر پہ، اور مودی سرکار جو کر رہی ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ انصار صاحب بہت بہت شکریہ. بڑا ہی دلچسپ ٹاپک آپ لے کے آئے ہیں آج. اور آزاد کشمیر میں جو ہے وہ جس طرح کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بھی یہ اپنے سننے والوں کو بتا دیا تھا کہ 15ویں ترمیم جو ہے اس میں بریک تھرو ہو چکا ہے. میاں محمد نواز شریف جو سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ صرف وزراء کی تعداد میں اضافے کی حد تک جو ہے اس میں ترمیم کی جا سکتی ہے. اسی طرح اسپیکر کا انتخاب ہوا، اور اسپیکر کے انتخاب میں جس طرح سے وہ انتخاب ہوا اس پہ جو ان کے مد مقابل تھے اسپیکر صاحب کے اسپیکر صاحب کے جو مد مقابل تھے امیدوار، انہوں نے بائیکاٹ کیا الیکشن کا. اور جو فارورڈ بلاک ہے پی ٹی آئی کا، جو وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھی ہیں، ان کی تعداد 19 ہے، وہ اس عمل میں شامل نہیں ہوئے. جبکہ مسلم لیگ نون کے جو 7 ممبران اسمبلی ہیں اور پیپلز پارٹی کے جو 12 ممبران اسمبلی ہیں، یہ جو 19 ممبران ہیں انہوں نے ووٹ ڈالے ہیں انصاری صاحب. اور اس میں بھی اسے ایک حکمت عملی کا نام دیا جا رہا ہے. اور اس میں کچھ یہ بھی تھا کہ جو امیدواران اسمبلی تھے ان کی ذرائع کہتے ہیں کہ ان کا مطالبہ تھا کہ پہلے جو ہے وہ ہمیں وزارتیں دی جائیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اپنے ووٹ کا حق ادا کریں گے. تو شاید اس وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہوگی جس وجہ سے انہوں نے اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ استعمال نہیں کیا. لیکن یہ ہے کہ اب جو ایک گزشتہ 6 ہفتے سے زائد عرصہ ہو گیا تھا کہ ایک ڈیڈ لاک اور جمود طاری تھا، وہ جو مرحلہ سخت جان ہے وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب چودھری انوار الحق صاحب نے عبور کر لیا ہے. اسپیکر کا انتخاب بھی ہو گیا، کابینہ کی توسیع میں جو ترمیم تھی وہ بھی ہو گئی ہے. لیکن جو وسطی باغ کا الیکشن ہے انصاری صاحب، اس الیکشن کے بعد ہی شاید کابینہ کی توسیع کا اعلان کیا جائے گا. اور اب شاید وہ جو پابندی تھی کہ اتنے وزیر ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے، اب شاید سب کو موقع ملے گا. اور اللہ کرے کہ یہ جو چودھری انوار اللہ کا حکومت ہے یہ آزاد کشمیر کے عوام کو ریلیف فراہم کر سکے، گڈ گورننس جو ہے اس کا نفاذ کر سکے، اور جو آزاد کشمیر کے ترقیاتی منصوبہ جات ہیں اور جو اسپیشلی یہاں رٹھوا ریام برج ہے، اللہ کرے یہ بھی اس کی بھی تکمیل ہو. اور اسی طرح احتساب کے حوالے سے بھی جو ہے وہ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں جو ہیں وہ ملیں گی. انصر صاحب اس میں وسطی باغ میں جو ہے وہ بہت تیزی سے وہاں پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. اس میں اسپیشلی جو مسلم کانفرنس ہے اس کے جو امیدوار تھے
راجہ ذوالفقار جو ہے وہ سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو وفاقی وزیر ہیں سعد رفیق صاحب ان کی آمد پہ جلسے پہ جو ہے مسلم کانفرنس نے جو ہے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی حمایت کا اعلان کیا ہے. اور چونکہ مسلم کانفرنس جو ہے اور وہ آبائی ضلع ہے سردار عتیق احمد خان صاحب کا، پھر وہاں جو برادریوں کی تقسیم اور تفریق ہے اس میں یہ جو راجہ ذوالفقار ہیں مسلم کانفرنس کے امیدوار تھے، ان کا تعلق نارما راجپوت برادری سے ہے. اسی طرح وہاں پہ جو آزاد امیدوار تھے نثار شائق صاحب باغ سے، جن کا تعلق گو کہ جماعت اسلامی آزاد کشمیر سے ہے، انہوں نے بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں کرنل ضمیر خان صاحب انصار صاحب، ان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. اور اس وقت وہاں کی جو صورت حال ہے وہاں پہ جس طرح کہ وہاں پہلے قمر زمان قاہرہ جو ہیں وفاقی مشیر امور کشمیر گلگت بلتستان، وہ وہاں پہ وزٹ کر چکے ہیں. اسی طرح پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو جو ہیں وہ وہاں پہ انصار صاحب وزٹ کر چکے ہیں. اور ابھی محترمہ مریم نواز صاحبہ کے وزٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ خاصی جو ہے وہ کمپٹیشن جو ہے بڑا قریب لگتا ہے، کیونکہ وہاں پہ جو کرنل ضمیر ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار وہ بھی خاصا انہوں نے گین کیا ہے. اور مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں وہ بھی مسلم کانفرنس کی حمایت کی وجہ سے ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہت بہتر ہوئی ہے پہلے سے. اور جو پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جناب ضیاء القمر صاحب انصار صاحب، وہ بھی بہت ساؤنڈ پوزیشن میں ہیں. تو ان تین لوگوں کے درمیان بڑا سخت مقابلہ ہے. اور اسپیشلی جو دو امیدوار ہیں ضیاء القمر صاحب اور جناب مشتاق مناز صاحب، یہ بھی بڑا جو ہے وہ کلوز کمپٹیشن ہے ان میں سے. اور ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک امیدوار جو ہے وہ جیت سکتا ہے. ابھی کچھ دن باقی ہیں، 8 جون کو یہ انتخاب ہونے جا رہا ہے. اور اس انتخاب تک جو ہے وہ ابھی روزانہ کی بنیاد پہ جو ہیں وہ اپڈیٹس ہوں گی. لمحہ بلمحہ جو حالات ہیں وہ وہاں پہ تبدیل ہو رہے ہیں. اور دوسرا انصار صاحب 19 ووٹ تو لیے ہیں جناب اسپیکر صاحب نے، اور جو آئینی ترمیم ہوئی ہے اس میں 40 ووٹ ملے ہیں. اور اس 40 یہ بڑا معنی خیز ہے جی. تو ان 40 ووٹ میں یہ ہے کہ اس میں نون لیگ نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، پیپلز پارٹی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اور جو فارورڈ بلاک اس نے بھی اس میں ووٹ دیے، جو ان کے 19 ووٹ ہیں. اسی طرح جو سردار محمد حسین صاحب ہیں ممبر اسمبلی، انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ اس میں دیا ہے. اسی طرح سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ اس 13ویں ترمیم کے لیے جو ووٹ ہے جو 15ویں ترمیم کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے، اور یہ اس میں اس سے وزراء کی تعداد کے حوالے سے اضافہ کرنے کے حوالے سے، تو اس میں سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں انہوں نے بھی انصار صاحب ووٹ دیا. اور اس میں اور سردار محمد حسین صاحب کا ہم سن رہے ہیں پلندری سے، جی وہ بھی انہوں نے بھی ووٹ یہ 2 ووٹ جو ہیں یہ اس سے 40 ووٹ جو ہیں انہوں نے، تو گویا 19 ووٹ تو ہو گئے جناب فارورڈ بلاک کے ہیں 19 ہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ہیں، سبحان اللہ 38 اور سردار عتیق احمد خان صاحب 39. اور کی جو بہار آپ دیکھ رہے ہیں جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جی انشاءاللہ تعالی اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ نہ جانے کیا کہنا چاہیے 40 وزیر ہوں گے. یہ دیکھیں انصار صاحب اب لمٹ والی بات تو ختم ہو گئی اس ترمیم کے بعد، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ اس میں معاونین خصوصی ہوں گے، مشیر وغیرہ ہوں گے، اور جو موسٹلی ممبران اسمبلی ہیں وہ اکاموڈیٹ ہو جائیں گے ماسوائے جو پی ٹی آئی اس کے علاوہ سارے لوگ ہی لگتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہوں گے. یہ سوابدید ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق صاحب کی. تو کشمیر کے حوالے سے انصار صاحب اگر ہم دیکھیں تو بڑی وہاں پہ جو صورت حال ہے، اور اس وقت جو بھارت کی جو پوزیشن ہے مودی سرکار جو ہے انہیں اگر دیکھیں تو سب سے پہلے انصار صاحب وہاں پہ گوا میں وزرائے خارجہ کی جو ہے ایس سی او
جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے اس کے اجلاس کے بعد جو ہے وہ 4 جولائی کو جو ہے جو وزرائے جو سربراہ حکومت ہیں ان کا اب اجلاس جو ہے وہ 4 جولائی کو تھا، جو کہ بھارت نے جو ہے وہ منسوخ کر دیا یہ اجلاس. اور اس اجلاس میں جو چین کے صدر ہیں شی جن پنگ، اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب، اور جو روسی صدر ہیں ولادیمیر پوٹن جیسے لوگ جو ہیں انہیں باقاعدہ دلی سے اجلاس کے انعقاد کے حوالے سے دعوت بھی دی گئی تھی، لیکن اچانک جو ہے وہ بھارت نے پروگرام تبدیل کر دیا. اور اس کی مختلف وجوہات جو ہیں اس پہ تبصرے ہو رہے ہیں، کیونکہ اسپیشلی جب گوا میں پاکستانی وزیر خارجہ گئے اور انہوں نے اس اجلاس میں شرکت کی، پھر میڈیا سے جو گفتگو کی، اس میں جو بھارت ہے اسے خاصا سبکی کا سامنا ہوا. تو کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اس وجہ سے جو ہے یہ بھارت نے جو ہے یہ اجلاس جو ہے اس کا شیڈول چینج کر دیا ہے. اور شی جی پنگ جو ہیں چین کے صدر، جی ظاہر ہے کہ چین کا موقف پہلے بھی جو وہاں پہ ٹورزم کنٹیکٹ گروپ کا جو اجلاس ہوا اس میں شرکت نہ کرنا، پھر بھارت کی مذمت کرنا، پھر یہ کہنا کہ کشمیر کے اندر جو کچھ یہ کیا جا رہا ہے یہ انلیگل ہے. تو ہندوستان کی اس لحاظ سے بین الاقوامی سطح پر کافی سبکی ہو رہی ہے. جی ہاں، لیکن اس کے باوجود انصر صاحب آپ دیکھیں، ایک تو جو نریندرا مودی ہیں وہ 19 سے 24 جو ہے وہ اس مئی میں ان کا دورہ ہے امریکہ کا. اور اس دورے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو صدر ریاست بر سلطان محمود چودھری ہیں وہ یقینی طور پہ جو ہے اس دورے کے دوران جو ہے برطانیہ کے بعد جو ہے وہ امریکہ میں احتجاجی مظاہرے جو ہے وہ کروائیں گے. اور اسی طرح ایک اور جو تشویشناک صورتحال ہے انصار صاحب، وہاں جو بھارتی پارلیمنٹ کی نئی عمارت بنی ہے اس عمارت میں اکھنڈ بھارت دیوار جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہے. اور اس اکھنڈ بھارت پہ جو وہ نقشہ یا ممالک کے جو نام لکھے گئے ہیں اس میں بتایا جاتا ہے کہ آزاد کشمیر کا نام بھی ہے، جس پہ جو پاکستان نے اس پہ شدید احتجاج کیا ہے کہ یہ جو دیوار ہے اس میں دیگر ممالک کے علاقے بھی شامل ہیں. اور پاکستان نے بھارتی سیاست جو رہنما ہیں انہیں مشورہ دیا ہے کہ اپنے تفرقہ انگیز اور متعصبانہ سیاسی ایجنڈے کے لیے دوسرے جو ممالک ہیں ان کے خلاف وہ بیان نہ دیں. تو انصار صاحب اسی طرح ایک بڑا ایک غمناک خبر ہے وہ یہ کہ شہدائے جو لندن ہیں ان میں سے ایک بشارت حسین شہید ہیں جن کا مزار جو ہے وہ چکسواری میں انصار صاحب واقع ہے. تو ان کی والدہ محترمہ جو ہیں ان کا برطانیہ میں وصال ہوا اور برطانیہ میں ان کی نماز جنازہ کے بعد جو ہے اتوار کو یہاں ان کے آبائی گاؤں جو ہے چکسواری میں نماز جنازہ ان کی ادا کی گئی ہے. اور اس میں یہ ماں جو ہیں اتنی عظیم تھیں انصاری صاحب کہ جب ان کے بیٹے کو جب شہید کیا گیا اور اس وقت انہوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ شہید ہوا ہے. پھر اس عظیم ماں کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے جو ہے وہ مراد کا کہا گیا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ مراد دیں گے، آپ شہید کی ماں ہیں، انہوں نے بہت بڑی قربانی دی ہے. لیکن اس عظیم ماں نے کہا کہ یہ میرے بیٹے کا فرض تھا اور انہوں نے کسی بھی قسم کی جو مراد تھیں دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے انکار کر دیا. انصار صاحب یہ 20 فروری جو ہے 1972 کو جب 90,000 سے زائد پاکستانی فوجیوں کی بھارتی قید سے رہائی کے لیے یہ احتجاج کیا گیا اور انہوں نے وہاں پہ بشارت حسین شہید جو ہیں انہوں نے وہاں جام شہادت نوش کیا. تو یہ ایک ہم اس عظیم شہید جو ہیں بشارت حسین شہید انہیں بھی جو ہے ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک جنت میں ان کے درجات مزید بلند کرے. اور اس عظیم ماں جس نے ان کی تربیت کی تھی، ہم ماں جی کو بھی جو ہے ٹربیوٹ پیش کرتے ہیں اور ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہیں. جی
سامعین، بہت ڈیٹیل سے جناب راجہ حبیب اللہ خان صاحب نے آج کے تینوں موضوعات کے حوالے سے، چاروں موضوعات کے حوالے سے ایک پریفیس آپ کے سامنے رکھ دیا. اس پہ ہم اب بات کریں گے. ہمارے ساتھ مختلف مہمانان شریک ہوں گے ہمیشہ کی طرح. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ 13 سالوں سے ہم جو یہ پروگرام کر رہے ہیں، اس پروگرام میں بہت سی شخصیات شریک ہوتی رہیں. ہزاروں لوگوں نے اس پروگرام میں آپ کے سوالوں کے جواب دیے. یہاں پر میں ایک افسوسناک خبر اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. راجہ حبیب اللہ خان صاحب، جی ضرور. خواجہ ظفر بٹ صاحب جو ہیں، جنہوں نے نجی ریڈیو کا آغاز کیا آزاد کشمیر میں FM 90، وہ خالق حقیقی سے جا ملے. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. بٹ صاحب جو ہیں بڑے بحثیت انسان، میں سمجھوں کہ وہ بہت ہی اعلیٰ منصب پہ فائز تھے، اخلاق کے منصب پہ اور بحثیت انسان. ان کی جو شخصیت ہے، انہوں نے اللہ کی مخلوق میں آسانیاں انصار صاحب بانٹی ہیں، محبتیں بانٹی ہیں، آسانیاں پیدا کی ہیں. تو یقینی طور پہ وہ ایک جنتی انسان تھے. ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. تو انصار صاحب، ایک یہ بھی جو ہے ایک افواہ چل رہی ہے کہ آزاد کشمیر میں جو ہے ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے اس کی بنیاد ڈالی جا رہی ہے. اور اس میں وہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری سرور صاحب، جی ایک تو وہ سردار تنویر الیاس خان صاحب انصار صاحب انہیں ملے ہیں، لیکن اور دوسرا جہانگیر ترین صاحب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ تو بھی کافی جہانگیر ترین صاحب کو، تنویر الیاس صاحب کو یہاں پہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے چودھری شجاعت صاحب کو. انہوں نے کہا کہ جو مسلم کانفرنس ہے وہ سمجھے کہ کاف لیگ ہے، وہ ہماری نمائندگی کر رہے ہیں، آپ انہیں ساتھ لے کے آئیں. تو اس پہ وہ تھوڑا انہوں نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا سردار تنویر الیاس خان صاحب نے. اب انہوں نے چودھری علی شان سونی جو ہیں سابق وزیر اور موجودہ ممبر اسمبلی، ان کے عمرہ انہوں نے جہانگیر ترین صاحب سے جو ہے وہ انصار صاحب ملاقات کی ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید وہ جو ایک نئی جماعت بنانے جا رہے ہیں، شاید اس جماعت میں جو ہے وہ اس کی شاخ شاید آزاد کشمیر میں بھی بنائیں گے. اور دوسرا انہوں نے باغ میں بھی جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سردار تنویر الیاس صاحب نے حمایت کا اعلان کیا ہے. تو آنے والے دنوں میں ایک تو آزاد کشمیر میں سردار تنویر الیاس صاحب کوئی نئی جماعت بنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک پائپ لائن میں پہلے سے ایک منصوبہ ہے کہ جس میں ایک ایسا پہلے ابتدائی طور پہ ایک سیاسی فورم بنایا جائے گا جس میں تمام بڑے لوگ جو ہیں اس میں شامل ہوں گے. اور ایک سٹیج پہ یہ بھی ایک منصوبہ ہے کہ اس سیاسی فورم کو شاید سیاسی جماعت میں تبدیل کر دیا جائے. جی، تو یہ جناب بہت سی تبدیلیاں جو ارد گرد ہو رہی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں. چلتے ہیں ہم اپنے مہمانوں کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی سرکار بڑی بری طرح بوکھلائی ہوئی ہے. ابھی SCO کا وزرائے خارجہ کے اجلاس کے بعد انہوں نے سربراہان کا اجلاس تھا جس کو انہوں نے 4 جولائی کو منعقد کرنا تھا، اس کو انہوں نے پوسٹ پون کر دیا. کشمیر کے حوالے سے چین نے یہ جو پچھلے دنوں ہندوستان میں وہاں پر بلایا گیا تھا، لیکن ہندوستان کی نہ صرف انہوں نے مذمت کی کشمیر کے حوالے سے، بلکہ اجلاس میں دیگر 4 ملکوں کے ساتھ شرکت بھی نہیں کی. سر، کیسے دیکھتے ہیں عالمی منظرنامے پہ کشمیر کے حوالے سے جو اس وقت سینسیٹائزیشن پیدا ہوئی ہے؟ جو دیکھیے، یہ تو بڑی خوشائند بات یہ ہے کہ چین نے بڑا واضح اسٹینڈ لیا کشمیر کے اوپر. اور ہمیشہ سے چین کیونکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات سے بہت اچھے ہیں، بہتر ہیں، اور ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھتے ہیں دونوں ملک. اور چین اصولی طور پر بھی بارہا اس کا اظہار کر چکا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق ملنا چاہیے. حق بنیادی ہے ان کا. اگر بھارت نے اپنے لوگوں سے وہ پوچھ سکتے ہیں تو یہ جو آزاد لوگ ہیں کشمیر کے، ان سے کیوں نہیں پوچھا جا سکتا کہ بھئی آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جو مسلم ممالک تھے انہوں نے بھی، چند ایک نے تو بڑی پہلی دفعہ کھل کے ساتھ دیا. ایجپٹ، پاکستان کے لیے نمبر 1 تو خوشائند بات. نمبر 2، پاکستان کے لیے ضروری یہ ہے
کہ بڑے عرصے بعد پاکستان کو پھر ایک سفارتی لیول پر ذاتی محاذ پر ایک بڑی اچھی اوپننگ ملی ہے. یہ اس کو لے کے پاکستان پوری دنیا میں اگر لے کے جائے یہ میسج کہ بھائی دیکھیے یہ بھارت کرنا چاہ رہا تھا, وہ اس پہ لوگوں سے ایک قسم مور لگانا چاہ رہا تھا G20 کی جو کانفرنس کا وہاں پہ کہ بھائی یہ فائنل ہو گیا, اس کے بعد آگے سے بات چیت نہیں ہوگی. لیکن اس میں بہت بڑا جب یہ چین کی وجہ سے باقی دوستوں چار ملکوں کی وجہ سے جو یہ بات بنی ہے, یہ بہت اچھی اوپننگ ہے پاکستان کے لیے. اور دنیا کو پتہ تو ہے کشمیر کا ایشو کیا ہے, لیکن چونکہ یہ ایک ریل پالیٹک ہے, دنیا اپنے انٹرسٹ میں بات کرتی ہے, اس لیے جب تک ان کو بار بار اس چیز کا احساس نہیں دلایا جائے گا کہ یہ وہ کافی فشاں ہے جو اگر پھٹ گیا تو یہ خطہ تو تباہ ہوگا, لیکن اس کے ساتھ باقی دنیا بھی نہیں بچے گی. تو اب دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ چین زیادہ دور نہیں ہے, بھارت ہے, پاکستان ہے, پھر بھارت کو سپورٹ کرنے والے ممالک ہیں وہ موجود ہے. تو اگر آپ دیکھتے ہیں تو 8 میں سے اس وقت 5 جو ایٹمی طاقتیں ہیں وہ کشمیر کے ارد گرد یا کشمیر سے لنکڈ ہے کسی وجہ سے. اگر یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو یہ بہت بڑا نقصان دنیا کا ہو سکتا ہے, اور پھر ہیومن ٹریجڈی ہے. یہ مغربی دنیا جو بار بار اس کا ذکر کرتی ہے, پاکستان کو بھی بار بار اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی, اور چین کو بھی بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ کی جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کا یہ نقصان ہے, تو نقصان. لیکن یہ جو پاؤڈر کیا گیا نا ایک بہت بڑا, اس کے بارے میں پاکستان کو میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی اچھا ایک موقع ملا ہے, اور یہ وہ اسٹارٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے ہماری جو ری لانچنگ اور جو ڈپلومیٹک افینسو وہ ہم گھر بیٹھ کے چٹھی لکھ کے ایک دن بنا کے نہیں ہوتے, یہ جہد مسلسل ہے. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, لگے رہنا ہے. جی جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ اس چیز کو کیا کومنٹ کریں گے کہ ابھی NIA نے, نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے, جس نے خود ہی محمد یاسین ملک جو کہ آزادی پسند رہنما ہیں, JKLF کے چیئرمین ہیں, ان کو انہوں نے ٹرائل کر کے غیر قانونی طور پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی, اور اسی غیر قانونی سزا کی مزید ایکسٹینشن کے لیے ریویو کی اپیل کر دی جناب کہ اس کو ڈیتھ پینلٹی میں کنورٹ کیا جائے دلی ہائی کورٹ کے اندر. سر مطلب خود ہی منصف, خود ہی ٹرائل کرنے والے وکیل, یہ کیا مذاق کر رہے ہیں انڈیا؟ دیکھیے بھارت کے لیے اور پاکستان میں یہ آنکھ کھلنی چاہیے ہماری, جو بھارت جو کچھ کر رہا ہے, ہم پتہ نہیں کیوں ہم اس سے آنکھیں چڑھا لیتے ہیں, پھر ہمیں جوش چڑھتا ہے کہ بھارت ہمارا دوست ہے تو بھارت ہمارا اپنانا ہے. دیکھیے یہ کوئی نئی چیز تو نہیں ہے, یہ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں ہندوؤں کی, آج سے نہیں صدیوں پہلے دیکھ لیجیے ان کا, اور جس شخص کو انہوں نے لٹانا ہے اس کے لیے بہانہ تو بنا لیں گے کوئی نہ کوئی. پھر وہ باقاعدہ ان کی یہ جو سازشی ذہن ہے چناکیا کے یہ جو پیروکار ہیں, بڑا سازشی ذہن ہے ان سب کا. یہ چیزیں ایسی لے کے آتے ہیں سامنے کہ پھر آپ کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے دنیا کو کیا بات ہے. لیکن یہ تو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, یہ ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیریوں کے ساتھ, یاسین ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہی میں آپ سے پہلے عرض کرتا نا, یہ اسٹارٹ پوائنٹ ہے. پاکستان کو جانا چاہیے ڈپلومیٹک اوفینسو پہ, اور بڑی کھل کے بات کرنی چاہیے پاکستان کو. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, یہاں پر روزنامہ جنگ جیو نیوز کے سینئر تجزیہ کار راجہ حبیب اللہ خان صاحب آپ سے بات کریں گے. جی جنرل صاحب, نئی دلی کو 4 جولائی SCO جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم, اس کا جو ہے اجلاس منعقد ہونا تھا, جس میں چین کے صدر, اسی طرح جو روس کے صدر ہیں, پاکستان کے وزیر اعظم اور دیگر لوگوں نے اس میں شامل ہونا تھا. اور گزشتہ کئی ماہ سے جو ہے وہ مودی سرکار اس کی تیاریاں کر رہی تھی, لیکن اچانک جو ہے اس کا شیڈول تبدیل کر دیا گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ ان کا تو خیال تو یہ تھا کہ جب G20 کانفرنس یہاں پہ ہو جائے گی, دنیا کو ہم پیغام دیں گے پرامن ہے, یہاں پہ کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کشمیری خوش ہیں, ہم نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے, آپ لوگ آئے ہیں, بڑی مہربانی آپ کی. دنیا جو ہے یہ دیکھیے یہ میسج کیسا کلیئرلی جاتا ہے, وہ ایک یہ نیریٹو ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے. اور یہ اگر ہو جاتا تو بہت زیادہ مضبوط تھا ان کا نیریٹو, کیونکہ ساری دنیا تو آ کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ہم کس بات کا جھگڑا ہم کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ تو ان کا ایک سمجھتا ہوں بہت بڑا ایک تماچا ہے بھارت کی, جو اپنے آپ کو بہت بڑی اب طاقت سمجھ تو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایکٹ بھی ایسے کرنا شروع کر دیا تھا. تو اب اس کو دوبارہ ریئلٹی چیک ہے اس کے لیے بھی, اور دنیا کو بڑا واضح پیغام گیا ہے کہ یہ ایک ایشو ہے جس کو سالو کرنا ہے.
اب وہ بکھلائے ہوئے ہیں. مجھے ڈر اس بات کا ہے بکھلاہٹ میں اور ان کے الیکشن کا مسئلہ بھی چل رہا ہے ساتھ, وہ کچھ ایسے اقدامات نہ کر بیٹھے کہ پھر پاکستان کو اپنے ہم جسٹیفائی کریں پہلے. کیونکہ آپ کو یاد ہو جائے پلوامہ کا انسیڈنٹ ہوا تھا تو کتنا ہنگام مچا تھا اسے. ہم جیسے لوگ ان کو سمجھتے ہیں, بار بار کہا تھا کہ یہ خود کیا ہوا ہے, اب وہ خود یہ بات کر رہے ہیں. اس قسم کا کوئی نہ کوئی جو ایڈونچر ہے مودی صاحب کریں گے تاکہ اس طرف سے نظریں ہٹانی ہے انہوں نے. اب یہ ایک بہت بڑی سفارتی شکست ہے, ان کو اس سے نظریں ہٹانی ہے انہوں نے. اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اس کو. جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا قیمتی وقت دیا, ہماری رہنمائی کی, بڑی مہربانی سر. جی راجہ حبیب اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب نے اس چیز کو اینالائز کیا ہے کہ ہندوستان بنیادی طور پر G20 ممالک کی جو ٹورزم گروپ کا جو اجلاس مقبوضہ جموں کشمیر میں وہاں پر رکھ کر وہ سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ اجلاس کامیاب ہو جاتا ہے تو اس پہ سٹیمپ لگ جائے گی, مہر لگ جائے گی کہ جناب دیکھیں جناب کشمیر کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. جی لیکن دیکھیے کہ ہندوستان کو شکست فاش ہوئی. جی انصاری صاحب, نہ صرف وہاں پہ شکست فاش ہوئی, اس کے قبل جو گوا میں ایس یو کا جو وزرائے خارجہ کا وہاں پہ اجلاس ہوا, اس میں جس طرح سے اس اجلاس میں اور اجلاس کے بعد میڈیا میں پاکستانی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے جس طرح سے وہاں پہ ٹف ٹائم دیا, تو شاید یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اب جو ایس سی او کا 4 جولائی کو نئی دلی میں ہونے والا اجلاس ہے اس کا شیڈول جو ہے وہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اور جنرل صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ مودی سرکار جو ہے وہ پہلے تو کوئی اپنے آپ کو بڑی عالمی طاقت سمجھتی تو تھی, لیکن اب انہوں نے حرکتیں بھی ایسی کرنی شروع کر دی تھیں کہ شاید جو ہے وہ, لیکن یہ سفارتی محاذ پہ ویسے آپس کی بات ہے جو صاحب ظرف طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ مناسب حرکتیں کرتے ہیں. ہندوستان نے تو نامناسب حرکتیں شروع کر دی. جی انصر صاحب, پھر جیسا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یوم تکبیر کے موقع پہ بھی آپ نے بات کی تھی نا کہ ہندوستان نے پہلے دھماکے کر کے تو یوں پاکستان کو تڑیاں لگانی شروع کر دی تھیں کہ جیسے پتہ نہیں وہ کیا کرنے جا رہا ہے, دنیا کا امن تہ و بالا کرنے جا رہا ہے. لیکن جب الحمدللہ پاکستان نے 5 کے جواب میں 6 دھماکے کیے تو بولتی بند ہو گئی تھی مودی سرکار. اب اس چیز سے سبق سیکھے. اسی طرح انصر صاحب بچوں کے عالمی دن کے موقع پہ جو پاسبان حریت ہے اس کی رپورٹ بڑی چونکا دینے والی ہے کہ گزشتہ انصر صاحب 33 سال میں جو ہے وہ 1,08,000 سے زائد جو ہیں وہ بچے یتیم ہوئے ہیں, اور 1,450 جو بچے ہیں انہیں شہید کیا گیا ہے, جبکہ ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ پیلٹ گنوں کے اور جو آنسو گیس کے شیلز ہیں ان سے زخمی کیا گیا, اور کئی سینکڑوں ایسے ہیں کہ جن کی بینائی جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئے ہیں. جناب بالکل صحیح. یہ جو رپورٹ ہے یہ عالمی ضمیر کے لیے ایک کوشچن مارک ہے, ایک تعزیانہ ہے کہ وہ اس حوالے سے اپنا فرم ایکشن لیں, اس حوالے سے جو اپنا کردار ہے اسی طرح ادا کریں جس طرح وہ نان مسلمز کے لیے ادا کرتے ہیں. تو چلتے ہیں جناب ہم اپنے اگلے مہمانوں کی جانب. ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم وتھ جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر جناب سردار عتیق احمد خان صاحب نے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ ہندوستان نے یہاں پہ ایس سی او تعاون تنظیم کا وزرائے خارجہ اجلاس کے بعد اب سربراہان کا اجلاس رکھا ہوا تھا 4 جولائی کو, تو اب یہ بغیر کوئی وجہ بتائے اس کو پوسٹ پون کر دیا ہے, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسا رہتے ہیں کہ ہندوستان نے جو شرعی تنظیم کا اجلاس ایس سی او کا اجلاس جو بلایا وزراء صاحبان کی سطح پر, اس سے پہلے ساری دنیا نے ہندوستان کی توجہ مبذول کروائی کہ یہ کشمیر کے اندر اس اجلاس کا انعقاد مناسب نہیں ہے, لیکن ہندوستان نے اس کے کان پر جو تک نہیں لگی اور وہ اپنا کام انہوں نے جاری رکھا. بلاخر ان کو اس بات کا اندازہ ہوا اس لیے کہ اب کی بار پاکستان کی ریاست نے, پاکستان کی وزارت خارجہ نے, پاکستان کے اداروں نے, انہوں نے بہت اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ امپارٹنٹ رول پلے کیا
اور چین نے انیشیٹو لیا, اللہ تعالیٰ چین کی قیادت کا بھلا کرے, انہوں نے انیشیٹو لیا کہ انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس کے بعد پھر ترکی نے بائیکاٹ کیا, پھر مصر نے کیا, پھر سعودی عرب نے کیا, اور حتیٰ کہ انگلینڈ وغیرہ جو ہیں ان ممالک نے شرکت کی, لیکن اپنا سخت تحفظات کا اظہار کیا. جرمنی نے اپنے بہت ہی نچلے درجے کے کسی نمائندے کو بھیجا, وہ بڑا آدمی وہاں نہیں بھیجا, تو وہ اجلاس بھی عملی طور پر ناکام ہو گیا جو پیچھے اجلاس تھا. اور ہندوستان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ کشمیر کے اندر جو اقدامات ہندوستان نے کیے ہیں وہ اقدامات دنیا کے لیے, مہذب دنیا کے لیے, حتیٰ کہ ہندوستان کی جو دوست ممالک ہیں ان کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہے. اب یہ جو دوسرا اجلاس, سربراہ اجلاس بلا رہے تھے, یہ انہوں نے اچھا کیا کہ بغیر وجہ بتائے اس کو ملتوی کر دیا. وجہ کیا بتا سکتے ہیں؟ وجہ ہمیں معلوم ہے کہ اگر 6 ملکوں نے پہلے اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے تو سربراہی اجلاس جو ہے اس کا بائیکاٹ اللہ کے فضل و کرم سے کئی سربراہان مملکت جو ہیں وہ کریں گے, کئی ممالک کریں گے, اور ہندوستان کو دنیا میں بڑی جگہ خائی ہوگی, بڑی شرمندگی ہوگی, بڑی نظامت ہوگی. تو اس لیے انہوں نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا, اور ابھی ان کے لیے مناسب بات یہی ہے کہ اگر یہ اجلاس کرنا چاہتے ہیں تو ہندوستان کے کسی علاقے میں کریں. ایک تو یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک زوروں کے اوپر ہے, کرناٹک کے نتائج سامنے آ گئے ہیں, کشمیر کے اندر فوج اسی طرح موجود ہے. تو ان حالات میں کشمیر کے اندر اجلاس کرنے کا اولاً تو کوئی اخلاقی سیاسی جواز ہی نہیں ہے, لیکن یہ پہلے اجلاس کی ناکامی کے بعد ہندوستان کی آنکھیں کھلنی چاہیے اور انہیں اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ اب دنیا ہندوستان کی بے جائے حمایت کرنے کے لیے زیادہ دیر تک راضی نہیں ہے, اور جو ناجائز اقدامات ہیں ہندوستان کے, خاص طور پہ 5 اگست 2019 والے اقدامات ہیں, جب تک ان کی واپسی نہیں ہوئی, کشمیر کی پرانی صورت بحال نہیں ہوئی, اس وقت تک یہ معاملات نہیں ہو سکتے. جناب سردار عتیق احمد خان صاحب, یہاں پر میں آپ سے رائے جاننا چاہوں گا. یہ جو ایک ڈیڈ لاک سا ہم آزاد جموں کشمیر میں دیکھ رہے تھے, اسپیکر کا انتخاب نہیں تھا ہو پا رہا, 15ویں ترمیم کے حوالے سے بھی بہت سے سوالیہ نشان تھے, یہ مرحلہ عبور ہو گیا. آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ کیا کابینہ پھر بھی ایک سمارٹ فارم میں رکھنی چاہیے, کیونکہ غریب عوام کی تو اب سسکیاں بھی نکلنی بند ہو گئی ہیں, اتنا زیادہ معاشی بوجھ ہے غریب عوام کے اوپر؟ دیکھیے انصاری صاحب, گزارش یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام جو ہے, میں اس نظام کے ساتھ پچھلے 40 سال سے وابستہ ہوں, لیکن میں اس نظام کی خرابیوں کی نشاندہی بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں. یہ نظام کوئی زیادہ ہمارے لیے قابل قبول نظام نہیں ہے. یہ نظام 70 سال میں پاکستان میں ڈلیور نہیں کر سکا. زندگی کے کسی بھی شعبے میں اس نظام نے ڈلیور نہیں کیا. آزاد کشمیر میں بھی ڈیڈ لاک اگرچہ ختم ہوا ہے, لیکن یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمانی نظام میں سمارٹ کابینہ کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ ہاں جہاں دنیا میں وہ حکومتیں بہت زیادہ ترقی کر رہے ہیں, برطانیہ میں 15-20 وزیروں سے گزارا ہو سکتا ہے, لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کابینہ کی تعداد 100 کے قریب ہے. تو آزاد کشمیر میں کسی بڑی کابینہ کی حمایت نہیں کرتا, لیکن میں عملی طور پر 2 بار اس تجربے سے گزرا ہوں. پارلیمانی نظام میں چھوٹی کابینہ کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. آپ کو اسٹیبل گورنمنٹ کرنے کے لیے ایک معقول تعداد وزراء کی جو ہے وہ اس کو ساتھ رکھنا ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ کابینہ بڑی ہو تو حکومت بچی رہتی ہے. بڑی کابینہ والی حکومتیں بھی جاتی ہیں, چھوٹی کابینہ والی حکومتیں بھی بچی رہتی ہے جب تک انہیں چلنا ہوتا ہے. لیکن تب ہمارا نظام ایسا بن چکا ہے کہ جس نظام میں مختصر کابینہ کام نہیں کر سکتی, کام بھی پھیل گیا ہے. آزاد کی جگہ چھوٹی ہے, آبادی تھوڑی ہے, لیکن لوگوں کو کام دکھائی نہیں دیتا. کام بہت پھیل گیا ہے, ہمارے یہاں بہت مسائل ہیں. اس لیے میرا خیال ہے کہ بہت مختصر کابینہ بنانی حکومت کے بس کی بات نہیں ہوگی, اور ایک معتدل سی, متوسط سی اور مناسب سی تعداد کی کابینہ بنانی پڑے گی, اور کابینہ میں اضافہ کرنا پڑے گا. جناب سردار عتیق صاحب, پبلک میں ایک بات بہت زیادہ کوشچن کے طور پہ فلوٹ ہوئی ہے, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے کہ اسپیکر کے انتخاب میں چودھری لطیف اکبر صاحب کو ملے 19 ووٹ, لیکن یہ جو مفادات باہمی پر بننے والی جو ایک کابینہ
वज़रा की तादाद के हवाले से जो तरमीम थी उसमें 40 वोट दिए गए, तो लोगों में तासुर बड़ा बैड टेस्ट आ रहा है इसके हवाले से। देखिए ये बात अपनी जगह यकीनन ज़ेर बहस रहेगी। स्पीकर साहब को कम वोट मिले हैं। स्पीकर साहब एक बड़े जानीदा आदमी हैं, तो लतीफ़ अहमद साहब बड़े सीजन पार्लियामेंटेरियन हैं, बड़े पुराने निर्वकार सियासतदान हैं। लेकिन ये मामला है खालिस्तान पीपल्स पार्टी का और नून लीग का, PDM का मामला है। अब उन्हें चाहिए था कि इस बात का एहतमाम करते कि कम से कम सादा अक्सरियत के लिए उन्हें 26-27 वोट चाहिए थे और मिलने चाहिए थे। तो ये मेरा ख्याल है ये बात वजह नजर रहेगी, और पता नहीं लोग हो सकता है इसको कोर्ट में चैलेंज करें, हो सकता है असेंबली के अंदर इस पर एतराज हो। मुझे ज़ाती तौर पर कोई एतराज नहीं है, इसलिए कि ये PDM का मामला है और हुकूमत का मामला है। लेकिन ये बात जो है, जो बात जिसकी आप निशानदेही कर रहे हैं, तो बिल्कुल दुरुस्त है कि स्पीकर के इलेक्शन के लिए कम अज कम 27 वोट जो है वो रिक्वायरमेंट थी, उसको पूरा नहीं किया गया और चौधरी लतीफ़ अहमद साहब को 19 वोट मिले। इसका जायजा उन्हें खुद भी लेना चाहिए, असेंबली को भी लेना चाहिए, हुकूमत को भी, और ख़ास तौर पर PDM को, पीपल्स पार्टी और नवाज लीग को इसका जायजा लेना चाहिए। जनाब सरदार अतीक अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत कीमती वक्त दिया, रहनुमाई करने का, वक्त देने का बहुत शुक्रिया सर। जी जनाब राजा हबीबुल्लाह खान साहब, कैसे देखते हैं आप, सरदार अतीक अहमद खान साहब ने खुल के बात भी कर दी, मामला भी उन्होंने समझा दिया कि एक तो ये जो स्पीकर का इलेक्शन है इखलाकी नुक्ते निगाह से शायद उनको सादा बरतरी के लिए 27 वोट, उनको 27 वोट टू बी वेरी राइट मिलने चाहिए थे, और ये कह रहे हैं कि शायद ये कानूनी मामला बन जाए, अदालत तक बात चली जाए। शायद मकबूल साहब चले भी गए हैं शायद। जी अंसर उन्होंने ऐलान किया अदालत में जाने का, और अंसर साहब ये सियासी और आइनी जो मामलात हैं ये यकीनी तौर पे जिस तरह के सरदार अतीक अहमद खान साहब ने मुस्तकबिल करीब की जो है वो के हवाले से बताया कि शायद ये जो तनाज़ा है या ये जो हुकूमत के लिए परेशानी है शायद वो चलती रहे, और इस पे मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, फॉरवर्ड ब्लॉक को, जो इत्तेहादी लोग हैं उन्हें इस पे जो है और इससे बच निकलने के लिए जो है कोई तदबीर वो यकीनन करेंगे। जनाब अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मेहमान की जानिब। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान। जी सामीन, हमें इस वक्त ज्वाइन किया है सरदार याकूब खान साहब, जो कि साबिक सदर वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर हैं। सरदार साहब, कैसे देखते हैं आप इस वक्त हिंदुस्तान ने जो है SCO के सरबराह ममालिक का जो इजलास था उसको 4 जुलाई को होना था, वो उन्होंने मुलतवी कर दिया है। लगता है G20 इजलास की नाकामी से हिंदुस्तान, मोदी सरकार बौखला गए हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो हर कॉर्नर से जो आवाज़ उठी और सारे लोगों ने इस बात को हमेशा मुस्तरद किया कि G20 में जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है, और उसमें पर्टिकुलरली जो ममालिक थे जो नहीं शामिल हुए, ये चाइना को, सऊदी अरब, टर्की, इजिप्ट और भी मुल्कों को, चूंकि उनके सरबराह तो किसी का नहीं गया था, एम्बेसडर गए थे नॉर्मल। तो ये बहुत बड़ी ब्रेक हुई है, मेरा ख्याल है 70-72 साल में पहली दफा। फिर दूसरी बात, नेचुरली कोई भी पार्टी का वज़ीर खारिजा, मैं नहीं कहता कि मैं क्योंकि ताल्लुक बिल पार्टी से है तो मैं कह नहीं, बट एक बात, जो कोई अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जिस तरह वज़ीर खारिजा ने, जैसे बाल भुट्टो साहब ने खुलकर बात की, हर जगह बात की, जिस तरह से जनता बात करते, जो संजीदा लोग हैं कश्मीर पर, वो कोई ज़ात का सवाल नहीं होता, कोई आना का सवाल नहीं है, जो एक ग्राउंड रिलेटिव पर बात की। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ये क्रेडिट पाकिस्तान को गया, पाकिस्तान के अवाम को गया, कश्मीर के लोगों को गया, और कश्मीरियों के इतने बड़े हौसले बुलंद हुए कि मकबूजा कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है। देखें जो इस यासीन मलिक साहब के साथ क्या हो रहा है, शफी शाह के साथ क्या हो रहा है, मीरवाइज के साथ है, महबूब, जितने हमारे लीडरशिप है मकबूजा कश्मीर में, इवन उमर अब्दुल्ला, सारे लोग देखे पुरानी गलतियों को हमें नहीं छेड़ना है, हमने आने के लिए, मुस्तकबिल के लिए
मनसूबा बंदी करनी है, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। जनाब सरदार याकूब खान साहब, यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा। अभी ये जो स्पीकर का इंतखाब हो गया और साथ ही 15वीं तरमीम भी मंजूर हो गई, एक सवालिया निशान है जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो चुका है कि लतीफ़ अकबर साहब जो हैं उनको मिले 19 वोट और अपने फ़वाइद के लिए वज़ीर बनने के लिए 40 लोगों ने वोट उसके हक़ में दे दिए। सर, इस चीज़ को आप कैसे देखेंगे? क्या कैरेक्टर का मुजाहरा है ये? देखिए, मेरी गुजारिश सुन रहे हैं, जो हम चूँकि वहीं फ्लोर पे थे, पहली बात ये थी कि ये भी हिकमत अमल है, सियासी हिकमत अमली थी कि पीटीआई के टिकट होल्डर वोट देते तो फ्लोर क्रॉसिंग होती, ठीक। इसलिए मुनासिब यही समझा गया कि जो पीडीए में नून लीग और पीपल पार्टी जो हम बैठे हुए थे, हमने वोट दिए स्पीकर जीप के लिए, ताकि ये भी किसी का कोई आसान ना हम पर हो। नंबर 1, पीटीआई वालों के पास बंदे ही वहाँ कोई नहीं है, जो थे वो भी 2-3 थे, वो भी उसमें वॉकआउट कर गए और फिर वापस आ गए। तो वो तो आपके सामने है, जैसे पाकिस्तान में इस तरह यहाँ भी पीटीआई नाम की, तो यहाँ अल्लाह ने करम किया, कोई चीज ही कोई नहीं है। अलबत्ता तीसरी बात यह है कि ये जो हमारा आइन था कश्मीर का, इस पे पहले कोई नहीं था कि ये 15 वजीर होंगे या 20 होंगे या 30 होंगे। एक्चुअली जो 13वीं तरमीम हुई थी तो उस पे ये वो हो गया था। मगर हम ये समझते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट के लिए कि अगर मिनिस्टर बनते भी हैं और जानदार प्राइम मिनिस्टर होगा तो 100% वो कंट्रोल करेगा, जिस तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अभी किया हुआ अखराजात आपके सामने। तो वो इसलिए ये हुआ, इसमें और कोई तरमीम नहीं हुई है। अगर इसमें ये बात देखें ना, बात ये नहीं होती महकमे हमारे इतने बन गए हैं, तब तक उनको खत्म ना किया जाए या क्लोज ना किया जाए। मिनिस्टर की तादाद बड़ी है तो उससे उम्मीद यही रखनी चाहिए, अच्छी उम्मीद। सिर्फ ये है कि करप्शन नहीं होनी चाहिए। हम लोग वहाँ बैठे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि जो ये जो हालात जो होते हैं ना, वो ना हम करने दें। यहाँ माले मुफ्त दिले बेरहम, इंशाल्लाह अपनी कोशिश तो पूरी होगी। यहाँ पे रोजनामा जंग जियो न्यूज़ के सीनियर तजज़ियाकार राजा हबीबुल्लाह खान साहब आपसे बात करेंगे। सरदार याकूब खान साहब। सरदार साहब, हम देखते हैं कि वस्ती बाग में जो है वो सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब जो हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का जो उम्मीदवार था, वो नून लीग के जो है वो हक़ में दस्तबरदार हो गया है। इसी तरह नसार शाइक साहब जो हैं वो पीटीआई के जो है वो कर्नल ज़मीर साहब के हक़ में दस्तबरदार हो गए हैं। वहाँ जो पीपल पार्टी के उम्मीदवार हैं जनाब अपने कमरुल ज़िया साहब, ज़ियाउल कमर साहब, उनकी पोजीशन आप और वस्ती बाग के इलेक्शन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो ग्राउंड है वो टोटली मुख्तलिफ है। ये हम पॉलिटिकल लोग हैं, सारे कबाइल हमारे अपने हैं, यहाँ कोई बरादरियों का झगड़ा नहीं है। ये वक्त बताएगा, बस 8 तारीख को आप शाम को सुन लेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये तो बहुत सारे देखें जो काम किया है ना हमारे वक्त में पीपल पार्टी में, ये सरदार कमर ने, सरदार कमर बहुत नौजवान टैलेंट इसमें मौजूद है। तो यहाँ कोई झगड़े तांते नहीं है अल्लाह के हुक्म से। ये सारे जो आप नाम ले रहे हैं ना, तो हमारे ये सारे ही काबिल एहतराम है, सारी पॉलिटिकल पार्टी। तो कहते हैं कि इन्ना लिल्लाह इन्ना इलैहि राजिऊन वाला केस है सबका। तो इंशाल्लाह ये ठीक होगा। वहाँ अगर फैसला होगा तो वो कबाइल हैं जिनके वोट बैंक है, तो वो नेचुरली उन्हीं को जाता है। लोग काम का देखते हैं, ये सिटी डेवलपमेंट का, वुमेन यूनिवर्सिटी का, लोग के काम हुए तो मेरा ख्याल है अल्लाह करेगा कि फैसला बिल्कुल सही होगा और सरदार ज़िया कमर जीतेगा अल्लाह ने चाहा। हालात तो यही है, यहाँ हम भी हमें भी समझते हैं। मेरा ये बिल्कुल पड़ोस का हल्का है, मेरे सारा लोग यहाँ पर आबाद हैं, ज्यादातर मेजॉरिटी वोट तो 12-14 हज़ार की हमारी है। तो हम कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कश्मीर आज़ादी पर पाकिस्तान के साथ हो, पाक फौज के साथ हो, तो हमारा तो वोट उसी को जाएगा इंशाल्लाह। सरदार याकूब खान साहब, एक आखिरी बात आप बताइएगा, मुझे पता है आप बहुत मसरूफ़ हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सरदार तनवीर इलियास खान साहब जो हैं उन्होंने भी शायद मुस्लिम लीग नून की हमायत का भी ऐलान कर दिया है, और इसके अलावा वो जहांगीर तरीन साहब से मीटिंग करके सुना है कोई नई पार्टी लॉन्च हो रही है आज़ाद कश्मीर में। आपके तो सर भतीजे लगते हैं, बड़े आप शफकत करते हैं, तो कुछ बताएं उनको, ज़रा मशवरा देना आपसे। मेरा भतीजा, मैं जरूर देखें, मैं इखलाक एहतराम का रिश्ता पालता हूँ और इनके वालिद दादा से लेके ताल्लुकात हैं, मगर वो इतना ओवर स्पीड हो जाते हैं भतीजे मेरे कि मुझे भी लोगों ने बड़े तंग किए हैं। तो अब क्या करूं, वो स्पीड ही उसकी 170 से कम होती कोई नहीं है। तो एक्सीडेंट कोई 2-4 माह में कर जाता है। तो बड़ा मुझे कहना है
کئی جہانگیر ترین آئے, کئی جناب تنویر الیاس آئے, کئی اور آئیں گے, بات بنے گی نہیں. لوگ سمجھدار ہیں, سنجیدہ ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ بہت اللہ کا کرم ہے, یہ غازی اور شہداء کی اولاد ہے, تو ان میں اب سمجھ گئے ہیں. سچی بات یہ تھی کہ ہم لوگ سارے تنویر الیاس کی عزت احترام, ہم کہتا ہے کہ یہ بزنس مین ہے, آزاد کشمیر میں انویسٹمنٹ کروائے گا, پرائیویٹ سیکٹر لوگوں کو روزگار ملے گا, بارڈر ایریا مضبوط ہوگا, تو وہ نہیں ہو سکتا. تو ابھی میں تو کچھ نہیں کر سکتا جی, میں کسی کے بارے میں, میرے لیے سارے قابل احترام ہے جی, سارے اپنی عزیز ہیں. جو ہوگا دیکھا جائے گا. ہم سیاسی لوگ ہیں, کوشش کی ہے, کبھی برادریوں کی بات نہیں کی, کبھی پورا کشمیر ہمارا ہے, میرا ہے, اور لیڈر جو ہے وہ پورے کشمیر کا ہونا چاہیے, وہ کسی گاؤں رقبے کا یا برادری کا نہیں ہوتا. تو آپ کے سامنے یا میرپور ہے, یا بھمبر ہے, کوٹلی ہے, یا آپ کا نیلم ہے, ہٹیا ہے, یا فارورڈ کوٹا باغ یا راولا کوٹ, دنیا جانتی ہے کہ ہم نے جو میں نے کام کیے یا کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ لوگوں کی دعائیں بھی ہے, اور اللہ توفیق دے کہ اس دیش کو مضبوط کرے, تاکہ مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں ان کو وہ ہم آزادی دے سکے. اور دوسرا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ ایک بڑے ریلیونٹ ینگ اور نیو سے ہیں, اور ہمارا انٹرنیشنل شہر ہے میرپور, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اوورسیز پاکستانی کشمیری ہیں وہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے فارن ایکسچینج وہ بھیجیں بائی بینک, تاکہ ملک ہمارا رہنا چاہیے. پاکستان مضبوط ہوگا تو کشمیر, وہ چونکہ کشمیریوں کا وکیل ہے, تو کشمیریوں کی بیسی کی ضرورت ہے کہ پاکستان مضبوط ہونی چاہیے, فوج مضبوط ہونی چاہیے. کہ ہم سب ضرورت ہے, پوری مسلم امہ کی ضرورت ہے. یہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا, کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ ایسے حالات ہوں گے؟ تو افسوس نہیں کہہ سکتے, کشمیری تو چاہتے ہیں کہ پاکستان مضبوط ہو. جناب سردار یعقوب خان صاحب, اللہ آپ کی زبان مبارک کرے, اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا, بڑی مہربانی, تھینک یو. راجہ حبیب اللہ خان صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ پروگرام کو کنکلوڈ کریں. جی انصر صاحب, بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا پروگرام تھا اس کا انصر صاحب ٹاپک تھا کہ جرنیوں کی بہار اور عوام کو ریلیف کا انتظار, ضمنی الیکشن وسطی باغ اور مودی سرکار کی بکھلاہٹ. تو انصر صاحب آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے ممتاز دفاعی تجزیہ کار جناب جنرل غلام مصطفیٰ صاحب, آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم جناب سردار عتیق احمد خان, اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما سابق صدر و وزیر اعظم جناب سردار محمد یعقوب خان صاحب. انصر صاحب ہمارے جو سننے والے ہیں, ہمیں ان کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. جی, اللہ کرے کہ محمد یاسین ملک سمیت جتنے آزادی پسند اس وقت مودی سرکار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہیں, اللہ کرے ان کے مشکل کے دن آسان ہو جائیں, اور یہ صادق جذبوں والے لوگ اپنی منزل تک پہنچ جائیں, آزادی کی منزل ان کو مل جائے, آمین. اور آزاد کشمیر کے لیے ہم یہی دعائیں خیر کر سکتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی قیادت نصیب فرمائے جو اس خطے کو دیانتداری کے ساتھ تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے طور پر ڈیولپ بھی کر سکے, اور یہاں پر آنیسٹی کی وہ مثالیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ جب یہ خطہ آزاد ہوا تھا تو کتنے مشنری جذبوں سے مالا مال لوگ تھے جنہوں نے اس کا انتظام و انصرام سنبھالا اور یہاں پر اس خطے کو مینج کیا. ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے. یہ جو مفاد پرستی, لالچ, رشوت, اس طرح کے الٹے سیدھے کام, وسائل کا ضیاع, ہم ایسے بیوروکریٹس اور سیاسی لوگوں کے متعلق سنتے ہیں کہ انہوں نے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کی کرپشن کی ہے. اللہ کرے کہ ان کا بھی حساب کیا جائے, ان کا بھی یوم حساب یہیں پہ آئے, اور ان کے جیبوں میں, ان کے پیٹوں میں جو عوام کا کئی 100 ارب روپیہ لوٹا ہوا پیسہ ہے وہ برآمد کر کے غریب عوام پہ خرچ کیا جائے. آج کے پروگرام سے راجہ حبیب اللہ خان اور جنید انصاری کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ, اللہ حافظ, گڈ بائے.